مدائن میں جو اس وقت بادشاہ تھا یزدگرد، اسے پتا چلا نا مسلمان دریائے دجلہ پار کر کے آ گئے ہیں، تو وہ محل چھوڑ کے بھاگ گیا۔ یہی مہینہ تھا سفر، اور یہی دن تھا جمعۃ المبارک، جب جمعے کی نماز حضرت سعد بن ابی وقاص نے شہنشاہ ایران کے محل کے اندر جا کے پڑھائی۔ پہلا جمعہ جو ایران میں پڑھایا نا صحابہ کرام نے، وہ سفر کے مہینے میں ہی حضرت سعد بن ابی وقاص نے شہنشاہ ایران کے محل میں جو مدائن میں ہے، وہاں جا کے آپ نے پہلا جمعہ پڑھایا ہے۔ اور نماز جمعہ کی امامت خود حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی۔ محل میں داخل ہوئے تو محل میں کچھ حصہ تو فرش ہی سونے کا بنا ہوا تھا، اسے بہارستان کہتے تھے۔ بہارستان خزاں کے موسم میں وہاں انہوں نے بہار کا ماحول بنایا ہوتا تھا، لیکن اس کا فرش جو تھا وہ سونے کا تھا، اسے کلہاڑوں سے اکھیڑا گیا تھا۔ ایک اونٹنی انہوں نے بنائی ہوئی تھی چاندی کی اونٹنی، اور چاندی کی اونٹنی پہ جو پالان تھا وہ سونے کا تھا، اور اس کی جو مہار تھی اس مہار میں ہیرے جڑے ہوئے تھے۔ بہت سی دولت شاہ ایران کسرا ایران کے محل میں خزانے میں تھی۔ ساری دولت جب حضرت سعد بن ابی وقاص کے سامنے ڈھیر کی گئی نا، تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے فرمایا اس دولت نے بہت ساروں کو دھوکے میں ڈالا، اور اب یہ ہمیں بھی دھوکے میں ڈالنا چاہتی ہے، پر ہمیں نہیں دھوکے میں ڈال سکتی۔ اللہ کے رسول نے ہمیں اس کی حقیقت بتا دی ہے کہ دنیا کی متاع تھوڑی ہے، اصل خزانہ آخرت کا ہے۔ پھر آپ نے جو شرعی اصول تھا اس کے مطابق مال غنیمت تقسیم کیا، اور اس کا ایک جو بڑا حصہ تھا وہ آپ نے مدینہ منورہ بھیجا حضرت زیاد کے ہاتھوں۔ وہ جب پہنچے مدینہ منورہ تو شام کا وقت تھا، مال غنیمت لے کے مدینہ منورہ پہنچے، حضرت فاروق اعظم کو سارا واقعہ سنایا۔ رات آپ نے مال غنیمت پہ پہرا بٹھایا، صبح فجر کے بعد آپ نے مال غنیمت تقسیم کیا، تو آپ نے فرمایا کہ جو مال غنیمت آیا اس کی فہرست دکھاؤ۔ فہرست دکھائی گئی تو اس میں کنگنوں کا ذکر نہیں تھا، کنگن۔ تو حضرت فاروق اعظم نے فرمایا میرے آقا نے تو پیشن گوئی کی تھی کہ کنگن بھی آئیں گے، کنگن بھی آئیں گے، اور فہرست میں تو کنگن نہیں ہے۔ مال کی تلاشی لی گئی، کنگن موجود تھے، بددیانتی نہیں ہوئی، مال سارا آیا ہے، کنگن موجود تھے، لیکن لکھنے میں لکھے نہیں گئے، ویسے موجود تھے۔ حضرت فاروق اعظم نے کنگن اٹھائے اور فرمایا این سراقہ، تو سراقہ کہاں ہو؟ جانتے ہیں سراقہ کون ہے؟ جن کو فاروق اعظم بلا رہے ہیں۔ جب میرے آقا کریم نے مکہ سے ہجرت فرمائی مدینہ منورہ، تو وہ بھی یہ سفر کا مہینہ تھا۔ 26 سفر کو مشرکین مکہ نے میٹنگ کی تھی، 27 سفر کو 8 جوان ننگی تلواریں لے کے حضور کے دروازے پہ تھے۔ 27 سفر کی رات حضرت صدیق اکبر کی معیت میں حضور غار ثور میں تشریف لائے، 3 دن وہاں رہے، اور یکم ربیع الاول سوموار کے دن حضور غار ثور سے مدینہ منورہ کی طرف تشریف لے گئے۔ ابو جہل نے اعلان کیا تھا معاذ اللہ جو حضور کو گرفتار کر کے لائے 100 سرخ اونٹوں کا انعام ملے گا۔ سراقہ بن مالک بن جاشم وہ تلاش میں نکلے۔ یہ غار ثور سے اگلے سفر میں ایک مقام پہ سراقہ حضور کے قریب پہنچ گئے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے اپنے پیچھے سواری کی آواز سنی، مڑ کے دیکھا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سراقہ آ گیا ہے۔ اور سراقہ آواز کیا دے رہا ہے کہ اب تم بچ کے نہیں جا سکتے۔ سراقہ ایک شمشیر زن، ایک بہادر شخص تھا۔ میرے آقا کریم نے مڑ کے دیکھا اور فرمایا یا ارض خزی ہے، اے زمین سراقہ کو پکڑ لے۔ سواری دھنس گئی ہے زمین میں۔ سراقہ نے معافی مانگی، مجھے معاف کر دیں۔ میرے آقا کریم نے فرمایا یا ارض اترکی ہے، اے زمین سراقہ کو چھوڑ دے۔ سواری نکل آئی،
سوراقہ واپس پلٹے، خیال آیا، نفس ہے نا، شیطان نے خیال ڈالا، جادو تھا، دوبارہ حملہ کرو، شاید اب کامیاب ہو جاؤ، 100 اونٹ بہت بڑا انعام ہے۔ سوراقہ نے دوبارہ حملہ کیا، میرے آقا کریم نے دوبارہ حکم دیا، اے زمین سوراقہ کو پکڑ لے۔ زمین نے پکڑ لیا، سوراقہ نے معافی مانگی، میرے آقا کریم نے پھر معاف کر دیا۔ کریم ہے، ہم خطا پہ خطا کر رہے ہیں، وہ عطا پہ عطا کر۔ تیسری دفعہ جب سوراقہ نے حملہ کیا اور میرے آقا کریم نے فرمایا ہے زمین سوراقہ کو پکڑ لے، سواری کے پیر دھنس گئے، تو سوراقہ نے معافی مانگی کہ اب نہیں میں آپ پر حملہ کروں گا، مجھے معاف کر دیں۔ میرے آقا کریم نے فرمایا سوراقہ میری شان دیکھ کے بھی پھر تو کیوں دوبارہ حملہ آور ہوا؟ سوراقہ عرض کرتے ہیں غریب ہوں، آپ کی گرفتاری پہ بہت بڑے انعام کا اعلان ہے، اس لیے میں اس لالچ میں حملہ کر رہا ہوں۔ اب دیکھیں میرے آقا کی سخاوت، کرم نوازی، غریب نوازی، بندہ پروری۔ وہ دشمن بن کے آئے ہیں اور حضور کیا عطا فرما رہے ہیں، کیف بک یا سوراقہ، تو اے سوراقہ تو کتنا سونا لگے گا جب شہنشاہ ایران کے کنگن تجھے پہنائے جائیں گے۔ فرمایا سوراقہ پلٹ جا، میں اللہ کا نبی پیشین گوئی کرتا ہوں، ایران فتح ہوگا، مال غنیمت آئے گا، اس میں کنگن ہوں گے، وہ کنگن تجھے پہنائے جائیں گے۔ سوراقہ واپس آ گئے، فتح مکہ پر اسلام قبول کر لیا۔ بیمار ہوتے ہیں لوگ، عیادت کے لیے آتے ہیں، سوراقہ وصیت کر جاؤ، سوراقہ فلاں کام کر جاؤ، بڑے بیمار ہو، سوراقہ کہتے ہیں میں ابھی مرنے والا نہیں ہوں، کیونکہ ابھی ایران فتح نہیں ہوا، ابھی حضور کا فرمان پورا نہیں ہوا، ابھی وہ کنگن میرے بازوؤں میں نہیں آئے۔ جب تک ایران فتح نہیں ہوتا، جب تک شہنشاہ ایران کے کنگن میرے ہاتھوں میں نہیں آتے، اسرائیل کی جرت نہیں میرے بدن کو ہاتھ لگائے، اسرائیل کی ملک الموت کی جرت نہیں میرے قریب آئے۔ کیسا ایمان ہے حضور کے فرمان پر، یہ ہے ایمان۔ صحابہ کرام کا علم غیب پہ ایمان تھا، ڈوبا ہوا سورج پلٹ سکتا ہے، چاند دو ٹکڑے ہو سکتا ہے، پر حضور کا فرمان غلط ہوگا وہی جو اللہ کے رسول نے فرمایا ہے۔ ایران فتح ہو گیا ہے، مال غنیمت آ گیا ہے، صحابہ بیٹھے ہیں، حضرت فاروق اعظم مال غنیمت تقسیم کرنے لگے ہیں۔ آپ نے وہ کنگن اٹھائے، این سوراقہ، تو سوراقہ کہاں ہو؟ سوراقہ اٹھے، حضرت فاروق اعظم کی آنکھوں میں آنسو ہیں اور روتے ہوئے فرما رہے ہیں سوراقہ آؤ، میرے نبی کا وعدہ پورا ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ سوراقہ نے بازو آگے کیے ہیں، فاروق اعظم کنگن پہنا رہے ہیں۔ منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں میں بتا دو، جس کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو۔ آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں خود کہیں منگتے کا بھلا۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ فیض ہے یا شہ تسلیم نرالا تیرا، آپ پیاسوں کے تجسس میں ہے دریا تیرا۔ جناب سوراقہ کے بازوؤں میں شہنشاہ ایران کے کنگن آ گئے، تو میرے آقا جناب فاروق اعظم نے فرمایا اے سوراقہ، اب یہ کنگن پہن کے اپنی جگہ پہ نہ بیٹھو، مدینہ منورہ کی گلیوں میں چکر لگاؤ، وہ جو عورتیں گھروں میں ہیں وہ بھی دیکھ لیں میرے آقا نے جو فرمایا تھا وہ پورا ہو گیا ہے۔ پھر کیسا منظر ہوگا جب سوراقہ کنگن پہن کے دربار رسول پہ آئے ہوں گے، روضہ پاک پہ حاضر ہوئے ہوں گے، پھر مدینہ منورہ کی گلیوں میں چکر لگا رہے ہوں گے۔
تو ان کی زبان پہ کیا ہوگا؟ میرے آقا کرم کریں تو غلاموں کو شاہوں کا لباس پہنا دیں۔